الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام دینی بہن بھائیوں کو روح المدینہ اکیڈمی کے زیر اہتمام منعقد کیے جانے والے اس ہفتہ واری بیان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارا موضوع وضو توڑنے والی چیزوں سے متعلق ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کیا ایسے اصول ہیں کہ جن کو اگر یاد رکھ لیا جائے تو یہ سمجھنے میں آسانی میسر ہو کہ وضو کس طرح ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں ایک اصول بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وہ اصول یہ ہے شریعت مطہرہ کا کہ سبیلین سے نکلنے والی ہر وہ چیز جو عادتاً نکلنے والی ہو یا غیر عادی ہو، نجاست ہو یا غیر نجاست ہو، اس کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے کہ سبیلین سے نکلنے والی نجاست معتاد یا غیر معتاد کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح سبیلین سے نکلنے والی ہر وہ چیز کہ جو نجاست نہ ہو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سبیلین سے میری مراد انسان کے آگے اور پیچھے کے مقامات سے ان چیزوں کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں اصول کی اس بات کو کہ سبیلین سے نکلنے والی عادتاً نجاست سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا ایک جز ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تیمم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یعنی تم میں سے کوئی اپنی حاجت کو رفع کر کے آیا۔ پھر آگے آیت کا مفہوم ہے اور آیت کے اندر جو حکم ہے وہ ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم پھر پانی کو نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قضاء حاجت سے آیا، حاجت کو رفع کر کے آیا اور اس نے پانی کو نہ پایا تو وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اگر پانی کو پائے تو پھر وضو کرے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ رفع حاجت سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس آیت مقدسہ کے اس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا، او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی غائط سے آئے، تو یہ لفظ غائط یہ کنایا ہے حدث سے، رفع حاجت سے کنایا ہے، کیونکہ کلام عرب میں غائط اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جو ڈھلان والی ہو، نشیبی علاقہ ہو، یا وہ جگہ جہاں پر کوئی بندہ اپنی حاجت کو رفع کرنے کے لیے جاتا ہو، اس طرح کے دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے، اس جگہ کو کہتے ہیں غائط۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً یہ نہیں فرمایا کہ کوئی تم سے حاجت کو رفع کر کے آئے، بلکہ کنایتاً ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی غائط سے آئے، جس طرح ہم اپنی اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جی میں واش روم سے ہو کر آیا، یا مجھے واش روم جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح کلام عرب میں لفظ غائط کنایا ہے رفع حاجت سے، قضاء حاجت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے غائط کا لفظ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، اور غائط سے یعنی غائط کنایا ہے حدث سے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ رفع حاجت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی عدم موجودگی کی بنا پر تیمم کرنے کا امر فرمایا۔ اب جب انسان رفع حاجت کے لیے جاتا ہے تو جو انسان کے عموماً بدن سے خارج ہونے والی چیزیں ہیں وہ نجاست معتاد ہوتی ہیں، یعنی عادتاً نکلنے والی نجاستیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس آیت کریمہ کے اس حصے سے یہ معلوم ہوا کہ
انسان کے سبیلین سے نکلنے والی نجاست معتاد سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم نے یہ بیان فرمایا آپ سے کہ سبیلین سے نکلنے والی نجاست غیر معتاد سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غیر معتاد سے مراد یعنی وہ ناپاکی کہ جو عادتاً تو نہ نکلتی ہو مگر کسی بیماری کے سبب وہ نکلے، تو اس کے خروج سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ جسے مسلسل خون جاری رہتا ہے، مسلسل حیض جاری رہتا ہے، خون جاری رہتا ہے، حیض سے مراد یہاں پر خون ہے، اور میں بالکل بھی پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں، نمازیں نہ پڑھوں؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک رگ سے نکلنے والا خون ہے، تو جب تمہارے ایام حیض ہوں تو تم نماز چھوڑ دو، اور جب ایام حیض ختم ہو جائیں تو پھر تم خون دھو لو اور نماز پڑھو، اور ہر نماز کے لیے ایک بار وضو کر لو یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے یہ فرمایا کہ جو آپ کے عادت کے ایام ہیں حیض کے، اس میں تو آپ نمازیں چھوڑ دیں، اور اس کے علاوہ اگرچہ آپ کو مسلسل خون جاری رہے، وہ خون ایک بیماری کے سبب نکلنے والا خون ہے، وہ استحاضہ ہے کہ جو رحم سے نہیں آتا بلکہ رحم کے قریب ایک رگ ہوتی ہے جس کا نام عاضل ہے، اس سے اس کا خروج ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے تمہارے ذمے سے نمازیں ساقط نہیں ہوں گی، بلکہ تم نے جو ہے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، خون دھو لینا ہے اور نماز پڑھنی ہے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ یہی وہ حدیث ہے کہ جس سے ہم معذور شرعی کا حکم بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو اب جو سمجھنے والی بات ہے یہاں پر اصول سے متعلق وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رگ سے نکلنے والے خون کی وجہ سے بھی وضو کا لازم قرار دیا کہ ایام حیض کے علاوہ اگرچہ یہ خون آپ کو آتا رہے، آپ جو ہے وہ وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ استحاضہ جو خون ہوتا ہے وہ بیماری کے سبب آتا ہے، رحم سے نہیں آتا، رحم کے قریب ایک رگ ہوتی ہے اس سے آتا ہے، اور جو چیز بیماری کے سبب آئے ظاہر سی بات ہے وہ عادتاً نہیں ہو سکتی، وہ اس لیے کہ بیماری جو ہے وہ غیر عادی ہوتی ہے۔ تو بیماری کے سبب جو خون نکلا اس کے اوپر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ وضو کریں گی، لہٰذا فقہائے احناف نے اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ اصول جو ہے ثابت کر دیا کہ انسان کے سبیلین سے نکلنے والی ہر وہ ناپاکی جو غیر معتاد ہو اس کے خروج سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ہم نے دو چیزیں جو ہے وہ اصول کے تحت ثابت کر دی، سبیلین سے نکلنے والی نجاست معتاد اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 سے ہم نے استدلال کر کے آپ کو بتایا، اور سبیلین سے نکلنے والی نجاست غیر معتاد سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا والی حدیث اس پر دال ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نجاست غیر معتاد سے بھی وضو کرنے کا امر فرمایا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کے بدن سے یعنی سبیلین سے مراد کوئی نجاست غیر معتاد بھی نکلی تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اصول کے اندر ایک اور یہ چیز تھی کہ سبیلین سے نکلنے والی وہ چیز کی جو ناپاکی نہ ہو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، سبیلین سے نکلنے والی وہ چیز کہ جو ناپاکی نہ ہو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو ان تمام چیزوں سے لازم ہوتا ہے کہ جو خارج ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے لازم نہیں ہوتا جو داخل ہوں، یعنی وضو کسی چیز کے خروج کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، دخول کے سبب لازم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز کھا لی تو اس سے آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹتا، لیکن جو ہے وہ کسی چیز کے خارج ہونے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ سبیلین سے متعلق تو مطلق مفہوم رکھتی ہے کہ سبیلین سے نکلنے والی ہر وہ چیز، سرکار نے فرمایا کہ
مما خراجہ کا لفظ حدیث کے اندر ہے، ہر وہ چیز کے جو خارج ہو، مطلق ارشاد فرمایا ہر وہ چیز جو خارج ہو سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو فقہائے احناف نے سبیلین سے متعلق اس حدیث کو مطلق رکھا کہ سبیلین سے اگر کوئی پاک چیز بھی خارج ہوگی تو اس کے خروج سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. لہذا اگر کسی کے ان مقامات سے کوئی پتھر نکلا یا کوئی اس طرح کی چیز نکلی کہ جو پاک ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ وضو محض کسی چیز کے خارج ہونے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، نہ کہ کسی چیز کے داخل ہونے کے سبب. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اور روزہ کسی چیز کے داخل ہونے کے سبب ٹوٹتا ہے، نہ کہ خارج ہونے کے سبب. لہذا یہ حدیث مبارکہ بھی اسی مفہوم کے اوپر دلالت کرتی ہے، بلکہ صحیح ہے جو ہم نے حضرت ابن عباس سے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو منقول فرمایا، حدیث مرفوع. اسی طرح امام بدر الدین عینی بنایا کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر وہ چیز کے جو قبل یا دبر سے نکلے وضو توڑ دیتی ہے. اس میں صریح الفاظ ہے قبل یا دبر، یعنی آگے کے مقام سے قبل یا دبر پیچھے کے مقام سے جو بھی چیز نکلے وضو توڑ دیتی ہے. تو یہ حدیث مبارکہ بھی بالکل واضح ہے اور مطلق ہے سبیلین سے متعلق کہ سبیلین سے نکلنے والی ہر چیز وضو توڑ دے گی. تو ان احادیث کے اندر لفظ ما استعمال ہوا ہے، اور لفظ ما جو ہے وہ عمومیت کا تقاضا کرتا ہے اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سبیلین سے نکلنے والی ہر چیز وضو توڑ دے. وہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین مطلق ہے، اور اصول فقہ کا مسلمہ یہ اصول ہے احناف کے نزدیک کہ المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. یعنی جس چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق بیان فرمایا اس کو میں اور آپ اپنی مرضی سے مقید نہیں کر سکتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مطلق ہے سبیلین سے متعلق کہ ہر وہ چیز کے جو قبول یا دبر سے خارج ہو، آگے پیچھے کے مقام سے خارج ہو، سبیلین سے خارج ہو، وہ وضو توڑ دے گی. اب اس فرمان کے اندر یہ قید نہیں ہے کہ وہ نکلنے والی چیز نجاست ہو یا نجاست نہ ہو، معتاد ہو یا غیر معتاد ہو. لہذا فقہائے احناف نے اس حدیث کو اس کے اطلاق کے اوپر برقرار رکھا اور اس سے یہی مفہوم اخذ کیا، یہی اصول جو ہے وہ قائم کیا اور بنایا کہ سبیلین سے نکلنے والی ہر وہ چیز جو نجاست ہو یا نجاست نہ ہو، یا پھر جو ہے وہ پاک ہو یا پاک نہ ہو، اور جو ہے وہ معتاد ہو یا معتاد نہ ہو، اس کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم نے جو پہلا اصول ہے اس کو دلائل کے ذریعے آپ کی بارگاہ کے اندر بیان کر دیا کہ سبیلین سے نکلنے والی نجاست معتاد یا غیر معتاد یا غیر نجاست کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلی دلیل ہم نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی رفع حاجت سے آئے. وہاں پر غائط کا لفظ آیا قرآن پاک میں، اور غائط جو ہے وہ نشیبی علاقوں کو کہتے ہیں کہ جہاں پر بندہ اپنی حاجت کو رفع کرنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ غائط حدث سے کنایا ہے، حدث سے کنایا ہے. اور جب بندہ اپنی حاجت کو رفع کرنے جاتا ہے تو نجاست معتاد ہی کا خروج عموماً ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ نجاست غیر معتاد سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے اوپر ہم نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رگ سے نکلنے والے خون کے سبب بھی وضو کرنے کا امر فرمایا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ وہ نجاست کے جو عادت سے ہٹ کر خارج ہو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. وہ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بیماری کے سبب نکلنے والے خون کے خروج پر وضو کے ٹوٹنے کو لازم فرمایا. اسی طرح لاسٹ والی بات جو تھی کہ ہر وہ چیز کہ جو ناپاکی نہ ہو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر ہم نے آپ کو حضرت ابن عباس سے مرفوع حدیث بیان فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو خارج ہو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، اور یہ سبیلین سے متعلق مطلق ہے. اسی طرح موقوفاً روایت ہے کہ وضو محض کسی چیز کے خارج ہونے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، نہ کہ کسی چیز کے داخل ہونے کے سبب لازم ہوتا ہے. اسی طرح امام بدر الدین عینی کی بیان کردہ حدیث مبارکہ کہ ہر وہ چیز کے جو قبل یعنی آگے یا دبر یا پیچھے کے مقام سے نکلے وہ وضو توڑ دیتی ہے، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مطلق ہیں اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ سبیلین سے نکلنے والی پاک چیز سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، پاک چیز سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. تو اب اس اصول کو مد نظر رکھ کر آپ کو فقہ اسلام کی بہت ساری جزئیات سمجھ میں آئیں گی کہ فقہ نے فرمایا کہ پخانے کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی منی ودی کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جو ہے. اسی طرح اگر کسی کو کوئی کیڑا یا کوئی پتھری
نکلے یا پیچھے سے نکلے. تو یہ جو فقہا کی جزیات فقہا نے بیان فرمائی ہیں اس کا مبنا اور اس کا جو ہے وہ مستدل یہی اصول ہے کہ اسی اصول کو بنیاد بنا کر فقہا نے ان مسائل کو بیان فرمایا ہے کہ سبیلین سے نکلنے والی ہر چیز وضو کو توڑ دیتی ہے. اسی طرح ایک اور اصول ہے، یہ تو تھا سبیلین سے متعلق. اب آتے ہیں غیر سبیلین، یعنی انسان کی باڈی کے دیگر پارٹ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو آیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو اس بارے میں فقہاء احناف کا اصول یہ ہے کہ غیر سبیلین سے فقط نجاست کے خروج سے وضو ٹوٹتا ہے. یعنی سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے سے اس وقت وضو ٹوٹے گا کہ بدن کے اس حصے سے کوئی نجاست خارج ہو. کسی نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا، اور وہ نجاست بھی نکل کر کسی بدن کے ایسے مقام تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہو جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہو. تو غیر سبیلین سے اب نکلنے والی نجاست کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو طرح کی نجاستیں ہیں جو غیر سبیلین سے نکلتی ہے اور ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 خون اور نمبر 2 قے. خون کے تحت یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، پیپ بھی چونکہ خون ہی سے بنتا ہے، اور زرد پانی یا جو ہے وہ پھوڑوں کا پانی، دانوں کا پانی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خون کے تحت ہی آئیں گی، ان کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور قے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قے کے بارے میں صحیح حدیث آئی ہے کہ وہ منہ بر قے ہو اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو خون سے وضو اس وقت ٹوٹے گا کہ جب وہ نکل کر خون کے مشابہ جو چیزیں ہیں، پیپ یا زرد پانی یا بھی کوئی جو ہے وہ زخم کا پانی وغیرہ جو گندگی والا ہو اور گندا ہو، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیے گا کہ اس میں بہنا یا قابل سیلان ہونا ضروری ہے. یعنی وہ نکل کر ایسی جگہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بہنا ضرور یعنی اس جگہ پر پہنچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بدن سے نکل کر ایسے مقام پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو کہ جس مقام کا وضو یا غسل کے اندر دھونا ضروری ہے. لہذا اگر کسی کو بدن کے کسی حصے پر کوئی زخم ہوا، وہاں سے کوئی خون نکلا اور نکل کر جو ہے وہ اتنا نکلا ہے کہ وہ اسکن کے اوپر والے حصے پر کہیں پر ٹچ ہوا ہے، لگا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں اگر کسی کو کوئی رگڑ آئی، کوئی خراش آئی اور کھال اترنے کی سبب فقط جو ہے وہ خون کا ظہور ہوا ہے، خون ظاہر ہوا ہے، وہ اپنے معدن سے اس کا خروج نہیں ہوا، اپنی جگہ پر قائم ہے، صرف ظاہر ہو رہا ہے اسکن کے ہٹنے کی وجہ سے، تو چونکہ وہ اپنے مقام پر قائم ہے، بہا نہیں ہے، تو اس سے پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کسی کی آنکھ کے اندر فقہا نے فرمایا آنکھ میں کوئی دانہ پھٹا یا آنکھ کے اندر کوئی خون نکلا اور آنکھ کے جو ہے وہ ڈیلے سے باہر نہیں نکلا، آنکھ سے باہر نہیں نکلا، آنکھ کے اندر ہی رہا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. تو اس بارے میں فقہا کا قول جو ہے بالکل واضح ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ اس لیے کہ آنکھ کے اندرونی حصے کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری نہیں ہے، اور اصول یہ ہے کہ اس نجاست کا نکل کر ایسے مقام پر بہنا ضروری ہے یا ایسے مقام پر بہنے کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہو. اسی طرح کان کے سوراخ کے اندر اگر کسی کو کوئی خون نکلا اور وہ اندر ہی رہا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ اس لیے کہ کان کے سوراخ کے اندر نہ وضو کے اندر پانی ڈالنا ضروری ہے، نہ ہی غسل میں وہاں تک پانی کا پہنچانا لازم اور ضروری ہے. ہاں اگر کسی کے ناک کے اندر خون نکلا، ناک سے خون نکلا اور وہ ناک کے اندر ہی رہا، اور یا پھر ناک سے باہر نکل آیا، یا منہ میں مسوڑوں سے یا دانتوں سے خون نکلا اور وہ خون جو ہے وہ تھوت کے اوپر غالب ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. وہ اس لیے کہ ناک کے اندرونی حصے کا اور منہ کے اندرونی حصے کا غسل کے اندر دھونا ضروری ہوتا ہے. تو اصول یہ ہے کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست کے خروج سے وضو ٹوٹتا ہے. اگر کوئی پاک چیز نکلی، مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ میں زخم ہے اور زخم سے کیڑا نکلا، اب وہ کیڑا حرام ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اس کا ظاہر پاک ہے. تو اگر وہ نکلتا ہے اس میں سے کوئی ظاہری کوئی رطوبت اس کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کے نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. تو فقط غیر سبیلین سے نجاست کے خروج سے وضو ٹوٹے گا، اور غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاست دو طرح کی ہے، خون اور قے. خون سے اس وقت وضو ٹوٹے گا جب وہ نکل کر ایسی جگہ بہنے کی صلاحیت رکھے کہ جس کا وضو یا غسل کے اندر دھونا ضروری ہے، اور قے سے اس وقت وضو ٹوٹے گا کہ جب وہ قے منہ بر ہو. منہ بر قے کیا ہوتی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کے اوپر ہم دلیل بیان کریں گے آپ کے لیے کہ حضرت تمیم داری سنن دارقطنی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. سنن دارقطنی میں ہے، یہ امام دارقطنی نے روایت کیا ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر بہنے والے خون سے وضو لازم ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
خون کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایک تو خون سے وضو لازم ہوگا، اور وہ خون بھی کون سا؟ دم سائل، بہنے والا خون بہنے والا ہوگا تو اس سے وضو لازم ہوگا۔ امام دارقطنی نے اس حدیث کو دو مختلف سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن جریج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے منہ بھر کر قے کی یا اس کی نخسیر پھوٹ گئی تو وہ واپس لوٹے، وضو کرے اور اپنی نماز پوری کرے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن دارقطنی میں بھی ہے، اور امام دارقطنی نے اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان احادیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دم سائل یعنی بہتے خون کے سبب وضو کو لازم قرار دیا، اور منہ بر قے کے سبب وضو کو لازم قرار دیا۔ تو اس سے اصول ثابت ہوا کہ غیر سبیلین سے فقط نجاست کا خروج وضو کو توڑے گا، اور وہ نجاست دو طرح کی ہوگی، یا تو خون ہوگا یا پھر قے ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں قے کی طرف۔ پہلے تو یہ سمجھیے منہ بر قے کی تعریف کیا ہے۔ منہ بر قے اس قے کو کہتے ہیں کہ جسے بلا تکلف روکا نہ جائے، یعنی جس کو روکنے میں انسان کو بہت زیادہ تکلف کا سامنا کرنا پڑے، لہذا یہ وہی قے ہوگی کہ جو خود اپنے پریشر سے آ رہی ہوگی، اور اس کے اوپر خروج کا اطلاق تبھی متحقق ہوگا کہ خروج کہتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونا، اور جب یہ خود چل کر آئے گی تو گویا کہ یہ اس میں انتقال پایا جا رہا ہے، اور یہ منہ تک جب آ گئی، اور منہ کا جو ہے وہ غسل کے اندر دھونا ضروری ہوتا ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو منہ بر قے وہ ہے کہ جسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، بڑی پریشر سے آتی ہے۔ اگر کسی نے خود جو ہے وہ اندر سے کھینچ کر کے نکالنے کی کوشش کی اور وہ خود پریشر سے نہیں آئی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور قے کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ قے کھانے کی ہونی چاہیے، پانی کی ہونی چاہیے، یا صفرا وغیرہ کی ہو، کوئی کڑوا پانی جو معدے سے نکلتا ہے اس کی ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کھانے پینے اور صفرا وغیرہ کی قے سے وضو ٹوٹے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قے میں کسی کو بلغم آئے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ بلغم کی قے سے، بلغم کی قے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں بلغم دماغ سے آنے والا، کیونکہ بلغم کی قے کی دو صورتیں ہیں، یا تو بلغم جو ہے وہ دماغ سے آئے گا یا معدے سے یعنی جوف سے آئے گا۔ اگر تو بلغم کی قے ایسی ہے کہ وہ بلغم دماغ سے اتر کر آیا ہے، تو اس پر تو فقہ احناف میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسے بلغم کی قے چاہے وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اس لیے کہ دماغ جو ہے وہ معدن نجاست نہیں ہے، نجاست کا مقام نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی نجاست نہیں پڑی ہوتی۔ اگر وہاں سے کوئی بلغم آتا ہے تو وہ نجاست کے مقام سے ہو کر نہیں آ رہا، اور اس کے خروج سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ مبر ہو۔ معدے سے اگر بلغم کی قے آئے، جوف سے اگر بلغم کی قے آئے تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، اس میں فقہ حنفی میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد رشید، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر بلغم کی قے معدے سے آئی اور بلغم معدے سے آیا ہے اور وہ منہ بر ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی دلیل اس سے متعلق یہ ہے کہ بلغم خود فی نفس ہی تو ناپاک نہیں ہوتا، وہ خود تو کوئی نجاست نہیں ہے، لیکن معدہ جو ہے وہ معدن نجاست ہے۔ معدہ جو ہے وہ نجاست کی جگہ ہے، وہاں پر گندگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر پانی کی قے آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کھانے کی آئے تو ٹوٹ جاتا ہے، صفرا کی آئے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بلغم اگر وہاں سے آ رہا ہے تو اگرچہ بلغم فی نفسی تو ناپاک نہیں ہے، لیکن وہ ناپاک جگہ سے ہو کر آ رہا ہے، تو ضرور ہے کہ اس بلغم کے ساتھ معدے کی کچھ رطوبتیں جو ناپاک ہیں متصل ہوں گی اور ان کا بھی خروج ہوگا، اور اس بلغم کے ساتھ جب وہ پیوست ہوں گی، ملی ہوئی ہوں گی، اور وہ نکل کر منہ تک آئیں گی تو ایک ناپاکی معدے سے چل کر منہ تک آ گئی، خروج متحقق ہو گیا، اور معدے یعنی منہ کا غسل کے اندر دھونا ضروری ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی دلیل ہے کہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک اگر بلغم کی قے معدے سے آ رہی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ فی نفسی ہی بلغم ناپاک نہیں ہے، مگر چونکہ ناپاکی کے مقام سے آ رہا ہے تو نجاست اس کے ساتھ متصل ہوگی اور وہ منہ تک آئے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، فقہ حنفی میں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ نہیں دیا گیا، اور یہ قول مفتہ بھی نہیں ہے۔
طرفین کا موقف کچھ اور ہے. طرفین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد. اچھا ضمن یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ جب فقہ حنفی میں یہ کہا جائے کہ یہ طرفین کا موقف ہے یا عند طرفین کے نزدیک مسئلہ یہ ہے، تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد ہوتے ہیں. یعنی جب کسی ایک مسئلے پر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کا اتفاق ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ طرفین کا موقف ہے، طرفین کی یہ رائے ہے. اور اگر امام اعظم کے ساتھ امام ابو یوسف متفق ہو جائیں تو پھر کہا جاتا ہے یہ شیخین کا موقف ہے، یہ شیخین کی رائے ہے. اور اگر جو ہے وہ امام ابو یوسف اور امام محمد ایک ساتھ جمع ہو جائیں کسی مسئلے میں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ صاحبین کی رائے ہے. تو امام ابو یوسف کی تو یہ رائے ہے کہ بلغم اگر جو ہے وہ معدے سے آئے، منہ پر قے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن فقہ حنفی میں اس پر فتویٰ نہیں ہے، یہ مفتوی قول نہیں ہے. طرفین کا موقف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف یہ ہے کہ بلغم کی قے اگرچہ معدے سے آئے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی دلیل کا ان حضرات نے رد کیا ہے، اور وہ رد اس طرح کیا ہے کہ آپ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ بلغم اپنی طبیعت کے اعتبار سے کافی چکنا ہوتا ہے، یعنی کافی چکنا ہوتا ہے، آئل سے بھی زیادہ چکنا ہوتا ہے. اب اگرچہ یہ ناپاکی کے مقام سے آ رہا ہے، یعنی اگر قے معدے سے آئے تو بلغم چونکہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے کافی چکنا ہے، اگرچہ ناپاکی کے مقام سے آ رہا ہے، لیکن اس کے چکنے ہونے کے سبب، طبیعتاً اس کے بہت زیادہ چپچپے ہونے کے سبب کوئی ناپاکی اس میں پیوست نہیں ہو سکتی. یہ اتنا چکنا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے اندر ناپاکی پیوست نہیں ہو سکتی. اور اگر کوئی ناپاکی اس کے ساتھ پیوست ہو بھی جائے تو اس کی مقدار بہت قلیل ہوگی. اس کی مقدار اتنی قلیل ہوگی کہ اس پر منہ بر قے کی تعریف صادق ہی نہیں آتی، کہ اگر بلغم سے ہٹ کر وہ آتی تو اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ناپاکی خود چل کر منہ تک آ سکے. تو لہٰذا منہ بر قے کی تعریف اس پر صادق نہ آئی. جب منہ بر قے کی تعریف اس قلیل ناپاکی پر کہ جو نجاست یعنی جو ناپاکی بلغم کے ساتھ پیوست ہو کر منہ تک آ رہی ہے صادق جب نہیں آتی تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا. تو طرفین کی رائے یہ ہے کہ بلغم کی قے معدے سے آئے چاہے کتنی کیوں نہ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. دلیل امام ابو یوسف کی دلیل کا رد اس طرح کیا کہ بلغم کافی چکنا ہوتا ہے اور اس کی چکنائی کے سبب اول تو کوئی ناپاکی اس میں پیوست ہو نہیں سکتی. اگر بالفرض پیوست ہو بھی جائے تو اس کی مقدار بہت قلیل ہے جس پر منہ بر قے کی تعریف صادق نہیں آتی. لہٰذا فقہ حنفی میں یہی قول مفتوی ہی ہے، طرفین کے قول ہی پر فتویٰ ہے. بلغم کی قے چاہے کتنی ہی کیوں نہ ہو معدے سے آئے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا جی، اب آتے ہیں خون کی قے کی طرف. اگر کسی کو قے میں خون آیا تو خون کی قے، اب اس کی دو صورتیں، یا تو جمع ہوا خون آئے گا یعنی لوتھڑے کی شکل کے اندر آئے گا خون قے میں. تو اگر خون جمع ہوا ہے لوتھڑے کی شکل میں تو اس سے وضو ٹوٹنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ منہ بر ہو. یعنی جمے ہوئے خون کی قے سے تب وضو ٹوٹے گا جب وہ قے منہ بر ہو. وہ کہ منہ بر ہو، وہ اس لیے کہ یہ دم سائل تو ہے نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دم سائل کی وجہ سے وضو کو لازم قرار دیا تھا، اور اس میں منہ بر کی یا غیر منہ بر کی کوئی قید نہیں تھی. وہ کہیں سے بھی نکلے گا، دم سائل ہے تو وضو توڑ دے گا. اب جو جمع ہوا خون ہے تو وہ تو سائل ہے ہی نہیں، قابل سیلان ہے ہی نہیں. تو اس کے لیے فقہاء نے فرمایا کہ جمے ہوئے خون کی اگر قے آ رہی ہے تو اس کا منہ بر ہونا ضروری ہے، یعنی منہ بر قے ہو کہ جس کو بلا تکلف نہ روکا جا سکے. اگر اس طرح آتا ہے جمع ہوا خون تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر قابل سیلان خون ہے، کوئی خون کی قے ایسی ہے کہ وہ خون بہتا ہوا ہے، قابل سیلان ہے، تو اس میں پھر ذرا الٹ ہو گیا ہے مسئلہ. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک خون کی قے اگرچہ منہ بر نہ ہو، فقط خون کا قابل سیلان ہونا ضروری ہے. یعنی وہ خون کے جو بہنے والا ہے قابل سیلان ہے، وہ اگر میرے سے آتا ہے یا اس کی قے آتی ہے تو اگرچہ وہ منہ بر نہ ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن امام محمد کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام محمد جو ہے وہ جمے ہوئے خون کے اوپر ہی قیاس کر کے فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے خون قابل سیلان ہی کیوں نہ ہو، اس کی قے آتی ہے تو اس میں بھی
قے کا منہ بر ہونا شرط ہے. اگر قابل سیلان خون کی قے منہ بر ہوگی تو امام محمد کے نزدیک وضو ٹوٹے گا. اگر وہ منہ بر نہیں ہے تو ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا. اور یہاں پر مسئلہ الٹ ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ شیخین کے قول کے اوپر ہے. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف جس مسئلے پر متفق ہیں اس پر فتویٰ ہے. امام محمد کے قول پر فتویٰ نہیں دیا گیا. اس لیے ہمارے نزدیک اگر خون کی قے اور وہ خون قابل سیلان ہے، اگرچہ منہ بر نہ ہو، اس کے خروج سے، اس کے آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. دلیل کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی شیخین کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بہنے والے خون سے وضو کو لازم قرار دیا کہ خون جو ہے وہ بہنے والا ہو. دم سائل کا لفظ آیا ہے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دم سائل سے وضو کے ٹوٹنے کو ارشاد فرما دیا کہ دم سائل سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو اب بہنے والا خون چاہے معدے سے نکلے یا بدن کے کسی اور حصے سے نکلے تو اور ایسے مقام پر پہنچنے کی صلاحیت رکھے اور پہنچ جائے کہ جس کا وضو کے اندر دھونا یا غسل کے اندر دھونا ضروری ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو اب اگر خون کی قے آ رہی ہے اور وہ خون قابل سیلان ہے اور اگرچہ وہ منہ پر نہیں ہے، زبان تک یا منہ تک اس کا خروج ہو گیا، تو شیخین کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا کہ وہ دم سائل ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے، شیخین یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ معدہ خون کی جگہ تو ہے نہیں کہ معدے میں خون جمع ہوتا ہو. معدے میں تو کھانا پینا جمع ہوتا ہے، ناپاکی ہوتی ہے وہ دیگر. خون کا تو وہ معدن نہیں ہے نا کہ وہاں پر کوئی خون جمع ہوتا ہے. تو اگر معدے سے خون کی قے آ رہی ہے تو لا محالہ وہ خون کسی زخم کے سبب سے نکل رہا ہوگا، پیٹ کے کوئی زخم ہوگا یا کسی مرض کے سبب سے وہ خون نکل رہا ہوگا، کیونکہ معدے میں تو خون جمع نہیں ہوتا. خون اگر معدے سے آ رہا ہے تو کسی زخم کی وجہ سے آ رہا ہے یا کوئی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ خون خارج ہو رہا ہے، خون نکل رہا ہے. لہذا آپ یہ فرماتے ہیں اور وہ خون چونکہ معدے کی کسی زخم کی وجہ سے نکلے گا یا کسی بیماری کی وجہ سے نکل رہا ہے تو اور وہ قابل سیلان بھی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قابل سیلان خون کے خروج سے وضو کو لازم قرار دیا. دم سائل کا لفظ بیان فرمائے حدیث کے اندر، بہنے والا خون. تو لہذا اگر خون کی قے جو خون قابل سیلان ہے اس کی منہ بر نہ بھی ہو تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لہذا یہ اصول آپ کو واضح ہو گیا کہ غیر سبیلین، یعنی دوسرا اصول ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا، غیر سبیلین سے فقط نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. غیر سبیلین سے نکلنے والی نجاستیں دو طرح کی ہم نے آپ کو بتایا. خون ہے، خون کے تحت پیپ اور یہ گندا پانی، زرد پانی، پھوڑے وغیرہ کا سارا اس کے اندر آ گیا. اور دوسری چیز آ گئی قے. اب قے کے اندر کیا ہے کہ کھانے پینے اور سفرہ وغیرہ کی قے ہو اور وہ منہ پر ہو، یہ شرط حدیث کے اندر قید بیان کی گئی ہے، اس سے وضو ٹوٹے گا. پھر قے میں آتے ہیں، ذرا اختلاف ہو جاتا ہے بلغم کی قے میں. بلغم کی قے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلغم یا تو دماغ سے آنے والا ہوگا یا جوف یعنی معدہ سے آنے والا ہوگا. اگر تو بلغم کی قے دماغ سے آ رہی ہے تو عند الاحناف اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ وضو توڑنے والا نہیں ہے. لیکن اگر بلغم کی قے معدے سے آ رہی ہے تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ طرفین کا موقف یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ یہی قول مفتہ بھی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا. پھر قے جو ہے وہ خون کی ہوگی، تو اس میں پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر جمے ہوئے خون کی قے ہے تو اس میں منہ بر ہونا شرط ہے، اور قابل سیلان خون کی قے ہے تو شیخین کے نزدیک اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اگرچہ وہ منہ بر نہ. جبکہ امام محمد فرماتے ہیں کہ قابل سیلان خون کی قے میں بھی منہ بر ہونا شرط ہے، لیکن امام محمد کے قول پر فقہ حنفی میں فتویٰ نہیں دیا گیا ہے. امید ہے یہ دلائل آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. یہ دوسرا اصول تھا جس کے اوپر ہم نے آپ کو دلائل بیان کی. آتے ہیں جناب اب تیسرے اصول کی طرف. ایک اصول ہے تیسرا کہ بعض ایسی حالتیں یا افعال ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ ایسی حالتیں ہیں کہ جن سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس میں ہے نیند کا آ جانا، عقل کا زائل ہو جانا، ہوش کا باقی نہ رہنا. ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نیند وضو کو توڑ دیتی ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ دلیل اس پر یہ سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز سجدے میں سوئے ہوئے تھے. آپ فرماتے حتیٰ کہ آپ نے خراٹے لیے، یعنی سجدے میں تھے، خراٹے لیے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی نماز پوری کی. تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو سو چکے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو اس شخص پر لازم ہوتا ہے جو لیٹ کر سوئے.
کیونکہ جب انسان لیٹ جاتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے سنن کبریٰ کے اندر آئی ہے، وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا نیند سے ہل رہا تھا، یعنی جھونکے آ رہے تھے آپ کو، نیند کے ہل رہے تھے آپ فرماتے ہیں کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر مجھے باہوں میں لے لیا، مجھے گود میں لے لیا. اچانک کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے گود میں لے لیا، باہوں میں لے لیا. میں نے دیکھا کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ کے ساتھ محبت کا اور شفقت کا رویہ اور عمل دیکھیں کہ صحابی رسول نیند سے ہل رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے آ کر ان کو اپنی باہوں میں لیتے ہیں. سبحان اللہ. قربان جائیے حضرت حذیفہ بن یمان کی صفت پر. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پیچھے سے گود میں لے لیا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرا وضو ٹوٹ گیا، یعنی کیا مجھ پر وضو لازم ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جب تک تم اپنا پہلو زمین پہ نہ رکھو. مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی ایسی ہیئت، ایسی حالت پر نہ سو کہ جو آپ کو غافل کر دے، تب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو ان احادیث سے فقہاء احناف نے علت نکالی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ فقہاء احناف اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ کوئی بھی فقیہ ہو، چاہے وہ شوافی ہوں، حنابلہ ہوں، مالکیہ ہوں، یہ بنا دلیل کے بات نہیں کرتے. ان کی پوری فقہ قرآن و سنہ کے دلائل پر مبنی ہوتی ہے. تو فقہاء نے علت نکالی کہ نیند سے وضو ٹوٹنے کی جو علت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، وہ یہ ہے کہ نیند کے سبب انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. انسان کا بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کے جوڑ بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. جب انسان کی باڈی بالکل ڈھیلی پڑ جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، تو اس کے بدن سے ہوا خارج ہونے کا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. اس کے بدن سے اگر ریح بھی خارج ہو جائے تو اس کو احساس نہیں ہوگا. تو علت کیا نکالی کہ سونے کی وجہ سے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لہذا ریح خارج ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا. اس پر پھر فقہاء نے بہت ساری جزئیات جو ہیں وہ متفرق کی کہ اگر کوئی یوں سویا تو وضو ٹوٹے گا، اگر یوں سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس حالت پر سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس حالت پر سویا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ان سب کا مبنا یہی ہے کہ اگر حالت ایسی ہے کہ جس میں سونے سے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر کسی ایسی حالت پر سویا کہ اس حالت میں سونے سے اعضاء ڈھیلے نہیں پڑتے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا فقہاء نے، آپ نے فقہ کی کتابوں میں یہ مثال پڑھی ہوگی، فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں اس حیت پر سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں بھائی؟ اس کی علت یہی ہے کہ مردوں کا جو سجدہ ہوتا ہے، جس حیت پر مرد سجدہ کرتے ہیں، اس میں ان کے اعضاء ایکٹیو ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، پیچھے کے دونوں پاؤں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی انگلیاں مڑی ہوئی ہوتی ہیں، پیٹ جو ہے وہ رانوں سے جدا ہوتا ہے، ہاتھوں کے اوپر زور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ پہلو سے جدا ہوتے ہیں. تو یہ حیت ہی اعضاء کے ایکٹیو ہونے کی علامت ہے، دلیل ہے. وہ اس لیے کہ اگر انسان کا بدن ڈھیلا ہو تو اس حیت پہ رہ نہیں سکتا. وہ جیسے ڈھیلا ہوگا وہ فوراً سے جو ہے وہ عورتوں کی حیت پر آ جائے گا، جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں، ان کا پیٹ زمین سے مل جائے گا. تو یہ حالت ہی اعضاء کے ایکٹیو ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے، ان کے ڈھیلے نہ ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے. لہذا فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی یوں سویا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں، جس طرح عورتیں سجدہ کرتی ہیں کہ ان کو سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے کہ اسی کے اندر زیادہ حیا ہے، وہ اپنے پیٹ کو جو ہے وہ زمین سے ملا دیتی ہیں، پاؤں دوسری طرف نکال لیتی ہیں، دونوں ہتھیلیاں یعنی کلائیاں جو ہیں وہ زمین سے لگی ہوتی ہیں. اس حیت پر کوئی خاتون سو گئی یا مرد اسی حیت کے اوپر سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کہ یہ والی حالت انسان کو غافل ہو کر سلا دیتی ہے. یعنی انسان اس حالت میں غفلت کی نیند سو جاتا ہے اور اس کے اعضاء بھی ایکٹیو نہیں رہتے، ڈھیلے پڑ جاتے. لہذا فقہاء نے فرمایا کہ وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور کھڑے کھڑے سو گیا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ اس لیے کہ اس کا کھڑا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے نہیں ہیں بھائی، کہ اگر اعضاء ڈھیلے ہوتے تو دھڑام سے نیچے گر جاتا ہو، لہذا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. پھر فقہاء نے بہت ساری مثالیں اس پہ بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص جانور پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اور جو ہے وہ جانور ڈھلان میں اتر رہا ہے، نیچے کی طرف اتر رہا ہے، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا.
وہ اس لیے کہ یوں اگر وہ سو گیا تو اس کی پیچھے سے سرین اٹھ جائے گی، اور جب سرین اٹھ جائے گی تو اس کو ری خارج ہونے کا احساس بھی نہیں ہوگا، وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آزاد اس کے ڈیلے ہیں، اس نے سارا زور گھوڑے کے اوپر دے دیا ہے، جانور پر دے دیا ہے، سرین بھی اٹھ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وہ گھوڑے کے اوپر ذہن ہے اور وہ گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑا جو ہے وہ چڑھائی پر چڑھ رہا ہے تو فرمایا اگر سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس صورت میں کیوں وضو نہیں ٹوٹے گا؟ وہ اس لیے کہ اس کی سرین مقد اس کی جمی ہوئی ہے اور اس کے اعضاء ایکٹیو ہے کہ چڑھائی کے اوپر جب جا رہا ہوتا ہے جانور تو وہ ایکٹیو ہوگا تبھی وہ قائم ہے، اگر وہ ایکٹیو نہیں ہوگا تو پیچھے گر جائے گا. تو اسی علت کی بنیاد کے اوپر فقہاء نے ان مسائل کو بیان فرمایا ہے. تو آپ دیکھیں نیند سے وضو ٹوٹنے کی علت کیا؟ اعضاء کا ڈھیلے پڑ جانا. لہذا فقہاء نے فرمایا کہ کوئی اس طرح سویا کہ اس کی مقعد جمی ہوئی نہیں ہے، اعضاء اس کے ڈھیلے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا. اگر اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی سرین جمی ہوئی ہے، اس کے اعضاء ایکٹیو ہیں اور سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی پر آپ جو ہے وہ غشی کی حالت کو قیاس کر لیں کہ اگر کوئی غش کھا کر گر جائے نیم بے ہوشی کی حالت، اس میں بھی بدن کے وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لہذا علت سیم ہے، وضو ٹوٹ جائے گا. علت مشترکہ ہے. کوئی شخص بے ہوش ہو گیا وضو ٹوٹ جائے گا، علت مشترکہ ہے کہ اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے. اسی طرح اگر کوئی پاگل ہو گیا، اس کی عقل زائل ہو گئی تو بدرجہ اولا وضو ٹوٹ جائے گا. وہ اس لیے کہ وہ مکلف ہی نہیں رہا، اعضاء یعنی اس کی عقل زائل ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ایسا نشہ کہ اس نشے کے بعد انسان کے پاؤں لڑکھڑائیں چلنے میں، وہ صحیح طرح چل نہ سکے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اعضاء ایکٹیو نہیں ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو اب فقہاء کی جتنی آپ جزیات پڑھیں گے وہ اسی اصول کے اوپر مبنی ہوگی. نیند کی ساری صورتیں اسی اصول پر مبنی ہوں گی، اور بے ہوش ہونے کی یا عقل زائل ہونے کی یا نشے کی ساری صورتیں اسی ایک مسئلے اور اسی علت کے اوپر مبنی ہیں. یہ اصول ہیں کہ جو ہمارے فقہاء اسلام نے بیان فرمائے ہیں. آگے جو ہے وہ کہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یعنی کہا کہتے ہیں اتنی آواز سے ہنسنا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ہو تو اس دوسرے تک بھی وہ آواز چلی جائے. فقہاء نے فرمایا کہ اگر کہا ایسی نماز میں لگایا کہ جو رکوع اور سجود والی نماز ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب یہ مسئلہ خلاف قیاس ہے کہ وضو کیوں ٹوٹے گا. اس کی دلیل بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو اصول کیا ہے کہ اتنی بلند آواز سے ہنسنا کے ساتھ اگر کوئی ہو تو اس تک بھی آواز چلی جائے. اگر ایسی ہنسی رکوع اور سجود والی نماز کے اندر آئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کے اوپر یہ ہے کہ حضرت طلحہ بن اسامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی ایک شخص آیا، نابینا تھا، اور وہ گڑھے میں گر پڑا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعض کی ہنسی نکل پڑی، کہا نکل گیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے ہم نے جتنے اصول پڑھے ہیں ان میں اعضاء کا ڈھیلا پڑنا ہے، ری کے خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے، نجاست کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے، کسی چیز کے بدن سے خارج ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے. لیکن یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلند آواز سے ہنسنے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم دیا. تو اس مسئلے کو کہیں گے خلاف قیاس. خلاف قیاس مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو یعنی جو دیگر اصول سے ہٹ کر ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں جو پیچھے ہم نے اصول پڑھے اس سے ہٹ کر ہے کہ کہا لگانے سے کون سی نجاست بدن سے خارج ہو رہی ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی وضو ٹوٹنے کا امر فرمایا کہ وضو ٹوٹ گیا. تو اب آپ دیکھیے کہ فقہاء نے اس خلاف قیاس کو اس کے مورد ہی پر بند کیا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ خلاف قیاس مسئلے پر دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے. لہذا اگر کوئی شخص نماز میں نہیں ہے اور وہ کہا لگا کے ہنستا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یا کسی ایسی نماز میں ہے کہ جو کھڑے ہو کر فقط پڑھنے والی اس میں رکوع سجود نہیں ہے جیسے نماز جنازہ، تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ اس لیے کہ فقہاء کا یہ اصول ہے بیان کردہ کہ اگر کوئی مسئلہ خلاف قیاس ہے تو وہ اس حد پر ہی محدود رہتا ہے، بند رہتا ہے، اس کے اوپر ہم کسی دوسرے مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے. وہ کوئی قاعدہ کلیہ یعنی قاعدہ کلیہ یوں نہیں ہوتا کہ اس پر آپ دیگر مسائل کو قیاس کر کے حکم بیان کر دیں. خلاف قیاس اپنے مورد ہی پر بند رہتا ہے. اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ نماز ہو رکوع سجود والی اور پھر اگر کوئی شخص اس کے اندر کہا لگاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹے گا. اس کے علاوہ کسی حالت میں وہ کہا لگاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وہ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خلاف قیاس یہاں پر وضو توڑنے کا امر فرمایا ہے تو یہ اپنے مورد پر بند رہے گا. لہذا کہا لگانے سے رکوع سجود والی نماز میں وضو ٹوٹ جائے گا. پھر آخری اصول ہے مباشرت فاحشہ. مباشرت فاحشہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی زوجین کا آپس میں تعلق قائم کرنا
اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کی تفصیل اگر آپ نے مزید پڑھنی ہو تو آپ بہار شریعت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں مباشرت فاحشہ کی تعریف کے تحت. تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم نے آپ کی بارگاہ میں آج 5 اصول بیان فرمائے کہ 5 جو ہے وہ اصولوں سے وضو، یعنی 5 ایسے اصول بتائے کہ جن کو اگر آپ جان لیں تو آپ کو وضو ٹوٹنے کے متعلق سارے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے کہ جو فقہاء نے بیان فرمائے وہ انہی 5 اصولوں کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان تمام اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح دینی خدمات کو انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا کرتا ہوں روح المدینہ اسکالرز اکیڈمی کے میرے جتنے بھی پیارے چہیتے شاگرد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین متین کی خدمت لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عالم با عمل بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مفتی با عمل بنائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.